نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیو اور بزرگوں، قرآن پاک کا یہ پروگرام ہے دو بچوں کا، محمد شایان کا اور محمد حارث۔ قرآن پاک تنویر القرآن میں رسول پاپلیکن باری تنویر صاحب کی نگرانی میں ان بچوں کا قرآن پاک ایک مکمل بھائی محمد شام جو ہے یہ اشرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ بھائی اشرف کہاں ہے؟ اور ان کے والد کا نام ہے محمد یامین، والد صاحب ہے ماشاء۔ اور بھائی محمد حارث ہے، یہ بھائی مستقیم کے بیٹے ہیں۔ مستقیم کہاں ہے؟ بھائی مستقیم کہاں ہے؟ کوئی پتہ لگا ہے ابھی وہیں کہاں ہے میرے کو۔ اور ہمارے محترم جلیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں اور شایان کا نواسا بھی۔ تو ہمارے جلیل صاحب کا پوتا بھی اور نواسا بھی الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ۔ اس موقع پر ہمیں بلاؤدین خالد صاحب نے تو اپنے بھائی مولانا حبیب اللہ صاحب کی طرح اور قاری فرقان صاحب کی طرح ہم بھی محبت کہ وہ قرآن پاک پورا ہو رہا ہے، بخشش کا نجات کا سامان ہو جائے، فرشتوں کے پرے کے پرے یہاں سے لے کر آسمان تک قطاریں لگائے ہوئے ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت ہے سکینہ نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس جگہ کو ڈھانپ رکھا۔ تو میں بھی اس میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ حاضر کو قبول۔ اتنی اہم باتیں ہمارے شیخ لطیف صاحب نے قرآن پاک کے تعلق سے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ ان کو پھیلائیں تو کتاب تیار ہو جائے۔ اور مجھے حضرت مولانا کی عالمانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گفتگو تھی، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، بڑی بصیرت ملی اور بڑی روشنی ملی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سر پر قادر قائم رکھے اور ایک فضل و کمال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے۔ ان بچوں میں قرآن پاک پورا ہو، یہ اللہ کا انتخاب۔ قاری تنویر صاحب کی محنت کو ہم نے سلام کرنا، اور تنویر القرآن کا جو نظام تعلیم و تربیت ہے ہم اس کو بھی سراہتے ہیں، اور ان کے والدین کی جو کوششیں ہیں وہ بھی بہت مبارک باتیں کے قابل ہیں۔ مگر حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ نے بچوں کا انتخاب کیا، پھر ان کو چنا۔ ہمارے دوست نے بھی آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو یہ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت۔ اور اس جگہ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتے اس کو عطا کرتا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کو منتخب کیا ہے، چنا ہے اپنے قرآن پاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے کہ اللہ ان کے سینے کو اپنے قرآن پاک کا مرکز بنا، اس کے لیے چنا ہے۔ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو خوشی ہو، قرآن پاک نے ہمیں استعمال فرمایا استفینا، کہ ہم نے منتخب کیا ہے، چنا۔ قرآن پاک نے استفا کا لفظ دوسرے مواقع پر پیغمبروں کے لیے استعمال، اللہ یستفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، اللہ نے منتخب کیا ہے فرشتوں کو اور رسولوں۔ استفا کا لفظ ان بچوں کے لیے آیا کہ جن کے پاس قرآن پاک ہے، اور منتخب کرنے کا لفظ ان کے لیے آیا، اللہ کے مقرر فرشتوں کے لیے آیا اور اللہ کے رسولوں کے لیے آیا۔ چونکہ جو قرآن پاک دیا گیا ہے بچوں کو، جیسا قرآن نے فرمایا کہ معمولی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جن کو یہ مل گیا ان کا بیڑا پار۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قرآن پاک جو ان بچوں کو ملا ہے یہ قیامت میں کھڑا ہو، قاری صاحب ان کو رومال دیا، ان کے ماں باپ نے کپڑے دیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرآن پاک کھڑا ہو اور چلے گئے، اللہ اس بندے کا اعزاز کیجیے، اس کا اکرام کیجیے، میں اس کے سینے میں تھا، اس نے مجھے محفوظ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کرامت کا تاج عطا کرے گی، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، کرامت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک پھر عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، زد ہو یا ربی، اے اللہ تاج کو دے دیا، اس میں اور اضافہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کھلا اعلیٰ قسم کا لباس، اس حافظ بچے کو، اس قرآن پاک کے داعی کو، اس قرآن پاک کے مفسر کو، اس قرآن پاک کے سے محبت کرنے والے کو اللہ عطا کرے گا۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا، اے اللہ آپ اس بندے سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ یہ ہے قرآن پاک جو اللہ نے بچوں کو عطا کیا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی چمڑے میں آپ قرآن پاک کو لپیٹیں اور اس کو آگ میں ڈالیں تو آگ میں طاقت نہیں کہ وہ اس چمڑے کو جلا دے کہ جس میں قرآن پاک۔ علماء نے لکھا ہے جن بچوں کے سینوں میں قرآن پاک ہے، آگ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس سینوں کو جلا دیں کہ جن میں قرآن پاک۔ اور جس معاشرے میں قرآن پاک سے محبت کی جاتی ہے، دنیا کی کسی چیز میں طاقت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دل کو عطا کی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں دو آدمی قابل رشک ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک آدمی قابل رشک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رات اور دن خرچ اس کو اللہ کے راستے میں جھٹاتا ہے۔ ایک آدمی رشک کر سکتا ہے، اے اللہ فلاں مالدار کو اپنے مالدار بنایا، مال دیا، وہ مدرسے بنواتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے، بیماروں کے کام آتا ہے، غریبوں فقراء کے کام آتا ہے، اس کے مال میں سب کا حصہ ہے۔ کتنا بڑا درجہ اس کا، اے اللہ مال مجھے بھی عطا کرے تاکہ میں ان جیسی ان کے طریقے پر میں مال خرچ کروں۔ یہ آدمی قابل رشک ہے۔ باقی دنیا میں جو مالدار بھرے پڑے ہیں جن کے مال سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، ایسا مالدار قابل رشک نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک دیا ہے اور رات اور دن کی ساعتوں میں وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، وہ قرآن پاک کے مزے لیتا ہے، وہ قرآن پاک سے لذتیں حاصل کرتا ہے اور وہ قرآن پاک سے طاقت اور ایک نور حاصل کرتا ہے۔ تو تاج رشک کر سکتا ہے، اے اللہ فلاں کے بیٹے کو، بھائی جمیل کے پوتے اور نواسے کو جو آپ نے قرآن پاک کی دولت دی ہے اور وہ بچے رات میں اس کو پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی عطا کرے۔
میرے بیٹوں کو دے دیں، یہ چیز قابل رشک ہے۔ آپ اس جلسے میں آئے، قاری صاحب نے آپ کو بلایا، ممکن ہے صاحب جن کا بچہ حافظ ہوئے انہیں کچھ کھانے کا انتظام بھی کیا ہو، مگر بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس مجمع سے یہ جذبہ لے کر جائیں کہ اللہ یہ دولت جو آپ نے بچوں کو عطا کی ہے یہ ہمیں بھی عطا کرے۔ یہ دعا کریں آپ، اور آپ یہ رشک کریں۔ آپ کیوں کریں یہ دعا اور یہ رشک آپ کیوں کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پاک کی امی کو اور ان کے والد کو ایک ایسا تاج عطا کریں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن پاک کی امی اور حافظ قرآن پاک کے والد، حافظ قرآن پاک کی والدہ ہیں اور حافظ قرآن پاک کے والد۔ ان حافظ بچوں کی برکت سے، ان کے سینوں میں جو قرآن پاک آیا ہے ان کی برکت سے اللہ ماں باپ کو قیامت کے دن تاج عطا کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کو رشک کرنا چاہیے۔ قاری تمیم صاحب سے پوچھنا چاہیے اگر ان بچوں میں کیا خوبی تھی۔ ابھی تو ان بچوں کی عمر 12 13 14 سال کی ہے، اب یہ بچے بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کے سینے میں قرآن پاک کیسے آتا ہے؟ ان کی ماں سے، ان کے والد سے، ان کے دادا دادی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ آپ کا بیٹا قرآن پاک حافظ ہوا، آپ کے پوتے کو قرآن پاک کی دولت ملی، یہ چٹھی اور یہ انتخاب آپ کے لیے ہوا، وہ کیا چیز تھی؟ اسے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ یہ دولت آپ ہم کو عطا کرو۔ یہ رشک اس لیے بھی کرنا چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم بازی موجود تھی اور ان کے عقیدے صحیح ہیں اور وہ جہنم میں چلے گئے، حافظ قرآن پاک کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اب کریں گے اللہ میں آپ کے قرآن پاک کا حافظ ہوں، میں نے اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، میرے خاندان کے آدمی جہنم میں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا ہے، ایک اتھارٹی دی ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں آپ اس کا رول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اے میرے حافظوں تم نے میرا قرآن کا ذکر کیا تھا، جاؤ ان کو جہنم سے نکال دو۔ خاندان کے لوگ جہنم میں جلتے بھی ہوں گے، جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ معمولی لڑکے کا جہنمی جس کو آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان جوتوں کی وجہ سے اس کا پورا سر کھولتا ہوا ہوگا ہڈی کی طرح۔ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ساتھ ساتھ پڑھتا۔ ایک مرتبہ اذان سے پہلے میں، میرے دوست مولانا سلیمان اور میرا چھوٹا سا بچہ محمد حضرت علامہ شیخ محمد عبد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مدرسے کی چھٹی تھی، باہر بیٹھے رہے، دروازہ کھولا، نماز پڑھی، حضرت نے فرمایا اچھا، تو فرمایا انعام اس دعا کو پڑھیا، جہنم سے غافل نہ رہو، یہ نہ سوچو کیا ہوگا دیکھ جائے گی، اس دعا کو پڑھا کرو صبح شام ساتھ مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھ کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، مجھے جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، تو جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے رشک کرنا چاہیے اور تمنا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھائی جمیل کے پوتوں کو اور نوازوں کو اللہ آپ نے دولت عطا کی ہے، یہ دولت ہمارے بچوں کو عطا کر دے۔ اور اس لیے بھی کرنی چاہیے، یہ بچہ کھڑا ہو تقریر کرنے لگے کہ تقریر کر رہا ہے یہ بچہ، کتنے خوش ہوں گے لوگ ہمارے بیٹے نے تقریر کی ہے۔ قاری تقریر صاحب جلسوں میں بہت سے بچوں کو پروگرام کراتے ہیں، ماں باپ انعام دیتے ہیں، میری بچی نے نعت پڑھی ہے، میری بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی جلسے میں، میرے بیٹے نے پورا کام کیا ہے، پورا اول آخر کا اجتماع ہوگا اور ان حافظ بچوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پاک کے والد اور والدہ کو 2 حلے عطا کریں گے، 2 جوڑے عطا کریں گے، اور ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ اس لیے آپ اس مجمع میں آئے، آپ کو بلایا، اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہاں سے جذبہ لے کر جائیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک
کے راستے پر ڈالے اور آپ دعائیں کریں اور آپ اس بات کا رشک کریں اور تمنا کریں کہ دولت اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی عطا کرے۔ اور اس لیے بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، اس نے میرا قرآن پاک کی کوئی قرآن پاک سے افضل، قرآن پاک سے اعلیٰ، قرآن پاک سے اشرف، قرآن پاک سے اکرم کوئی چیز دنیا میں جسے جو کچھ ملا ہے وہ قرآن پاک کی بدولت ملا۔ آگے بھی اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی بدولت ملا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں درود۔ جس بچے کے سینے میں قرآن پاک ہے، جس آدمی کے سینے میں قرآن پاک ہے، وہ پوری جنت اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے۔ انعام اللہ نادان ہے جو دیکھتا ہے رسول پور کا مالدار ہے، یہ کیلاش پور کا مالدار ہے، یہ شانپور کا مالدار ہے، یہ مجھے پیسے دے گا، یہ مجھے کھانے کھلائے گا۔ بالکل نہیں، جن کے پاس قرآن پاک ہے وہ کنگ ہیں اور حقیقت میں بادشاہ ہیں۔ اسے رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ کی دولت ہمیں بھی عطا کر دے اور ہمارے بچوں کو عطا کر دے، مگر ایسے نہیں، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں میں سچائی سے کہتا ہوں، ان کے والد نے، ان کی والدہ نے، ان کے دادا نے، ان کی دادی نے، ان کے نانا نانی نے نہ معلوم کتنے علماء کی خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، ان کے چپلوں کو سیدھا کیا، ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ان کو راحتیں پہنچائی، علماء کے ہاتھ رکھوائے، اپنے علماء کا احترام کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ان کو عطا کی۔ چونکہ دولت ان لوگوں کو ملتی ہے جو تعلق کرتے ہیں، جو اس راستے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ یہ تمنا کریں، آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہاں سے آپ یہ دعائیں لے کر جائیں کہ اللہ یہ دولت ہمارے بچوں کو ملے۔ اور یہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے دو تین کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں یا بیٹی، ہمارے جوان بچے ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، ان کی شادی ہوئی یا نہ ہوئی کسی کی، اس سے بحث نہیں۔ ان کی عمر ابھی 15 سال کی ہے، ان کی عمر ابھی 20 سال کی ہے، 2 سال بعد ان کی شادی ہوگی، وہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کر اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے بچوں کو بھی قرآن پاک کا علم عطا دے، میرے بچوں کو قرآن پاک کے الفاظ دے دے، میرے بچوں کو قرآن پاک کے معنی دے دے، میرے بچوں کو قرآن پاک کے احوال دے دے۔ یہ دعا ایک ماں کو کرنی پڑے گی، ایک باپ کو دعا کرنی پڑے گی۔ امام ابو وہاب شیرازی کا ایک قول نقل کیا کہ سب سے آسان کام ماں کا بچوں کے لیے دعا کرنا تھا، باپ کا سب سے آسان کام دعا کرنا تھا، مگر آج ہمارے والدین نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی بند کر دی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کو ملے، 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجت کی روزانہ پڑھیے۔ اللہ نبی ہمارے دوست مولانا حبیب اللہ صاحب جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، عالم ربانی ہیں، نوجوان ہیں، صالح ہیں اور صلاحیتوں سے اللہ نے دامن کو مالا مال کیا۔ بخاری شریف امام بخاری نے لکھی، امام بخاری جب 6 سال کے تھے تو نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا اور میرے بیٹے کو بخارا کا امام بنا۔ ماں دعائیں مانگتی تھی۔ ایک روز ان کی ماں دعا کر کر اپنے بیٹے کے پاس آئی، بیٹے نے عرض کیا ماں مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں خوش ہوئی اور سجدہ شکر بجا لائی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی بینائی واپس کی، بینائی واپس کی۔ اور امام بخاری بخارا کی نہیں، اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا۔ اور بخاری شریف ایک کتاب انہوں نے ترتیب دی کہ قرآن پاک کے بعد اس کا درجہ سب سے بلند والا ہے۔ آج ہماری مائیں، آج ہمارے بھائی، آج ہماری بہنیں 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ یہ خوشی آپ نے جو ان بچوں کو عطا کی ہے، ان کے گھر میں دی ہے، یہ ہم کو بھی عطا کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر کی بات یہ ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، مدرسین سے اور جو لوگ آپ کے گاؤں میں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں ان سے دعا کرائیں۔ حضرت دعا کر دیجیے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا علم عطا کرے، میرے بچے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حافظ بنا دے۔ آپ دعا کرائیے اپنے بچوں کے دادا سے، ان کے نانا سے اور ان کے رشتہ داروں سے اور علماء کرام سے آپ دعا کرائیں۔ آپ دعائیں کرائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے۔ آپ صرف نہ سے کبھی رسول پور سے جائیں، چھوٹمن کو مولانا حبیب اللہ صاحب کے پاس جائیں، الفقل صاحب کے پاس جائیں، دوسرے ہمارے سکیلے کرام ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ کیوں آئے ہو؟ حضرت میرا کوئی مقصد نہیں کہ میرا بیٹا بھولا ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں، آپ اس کے لیے دعا
کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو قرآن پاک کا علم دے، اور کوئی مجھے کام نہیں، آپ دعا کرائیے جا کر اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی دعاؤں کو آپ کے بچوں کے اندر سنیں۔ اور بے تیسرے نمبر کی بات یہ ہے، تمام کے تمام لوگ، اس شیخ صاحب نے فرمایا قرآن پاک سے جڑ جاؤ، قرآن پاک کو جھوم لو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ۔ آج 2 گھنٹہ ہر ایک آدمی قرآن پاک کو دے، 1 گھنٹہ کم سے کم، اذان سے پہلے، نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے مسجدوں میں آ جاؤ، عورتیں اذان ہوتی مصلے بچھا لیں اور قرآن پاک لے کر بیٹھے، قرآن پاک کو دیکھو، قرآن پاک کو پڑھو۔ آدمی کیا کہتا ہے، میری بیوی سے بہت دنوں کی میری ملاقات ہوئی تو فون پہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ لوگ اپنے موبائلوں میں اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا، اپنے شوہر کا، اپنے بیٹے کا فوٹو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا فوٹو ہے، آج مجھ کو دیکھتا ہے، کیونکہ بیٹا آپ کا محبوب ہے، بیوی آپ کی محبوبہ ہے، ماں آپ کی ماں سے آپ کا تعلق ہے، ماں سے آپ محبت کرتے ہیں، شوہر سے آپ کو تعلق ہے۔ یہ بیٹا کس نے دیا، یہ ماں کس نے دی، یہ بیوی کس نے دی، یہ شوہر کس نے دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب آپ ان کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں تو جس نے چیزیں عطا کی ہیں اس کو ان کو بھی دیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس نے چیزیں ان کو دی ہیں۔ اللہ کو دیکھنا ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، مگر یاد رکھو کہ دنیا میں رہ کر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کسی میں طاقت نہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے بھی فرمایا یہ آنکھیں ختم ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکتے، البتہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، اس نے ایک بڑا حصہ ان کو دیا۔ مصر کی جو زلیخا کی ملکہ، ان کو ان سے محبت ہو گئی، دوسری عورتوں نے تانا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو تو بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام سے محبت کرنے لگی۔ کہا بہت اچھا۔ زلیخا کو پتہ لگا، ان کی دعوت دسترخوان بچھایا اور دسترخوان پر جو اس طرح کے فروٹ تھے جو چاقو سے کاٹ کر کھائے جاتے ہیں وہ رکھے، اور یہ کہا جب میں تمہیں کہوں تو تم ان کو کاٹ کر کھانا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ سے درخواست ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر آپ ان عورتوں کے درمیان سے گزر جائیں، ان کے پاس سے گزر جائیں۔ کہا بہت اچھا ہے۔ اب بیٹھی تھی عورتیں، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے، عورتوں نے دیکھا آپ کے حسن کو اور آپ کے جمال جمالہ کو، اور حضرت زلیخا نے فرمایا شروع کرو کھانا۔ عورتوں کے ہاتھوں میں سیب تھے یا دوسری چیزیں تھی، کاٹنی شروع کی۔ جب دیکھا لوگوں نے کہ دسترخوان خون سے رنگین ہو گیا، جو فروٹ رکھے ہوئے تھے وہ خون سے رنگین ہو گئے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بالوں کو نہیں کاٹا بلکہ اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور وہ کہنے لگی هَذَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو ملک کریم۔ تو مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم یہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو۔ اگر آپ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا قرآن پاک لے کر اس کو دیکھو گے اللہ کی زیارت کرو، اس کو پڑھو گے اللہ سے باتیں کرو۔ اس لیے آپ یہ کام کریں، آپ قرآن پاک کو دیکھیں، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ قرآن پاک کو چومیں۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ 25 نیکی دیتے ہیں، نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اللہ 50 نیکی دیتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اللہ 100 نیکی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن پاک آپ کے انتقال کا وقت ہوگا، قرآن پاک آپ کے سرانے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا، قرآن پاک آپ کے سینے کے سامنے ہوگا، آپ قبر میں پہنچیں گے قرآن پاک چل کر ہوگا، فرمایا گھبراؤ نہیں میں تمہارا قرآن پاک۔ میدان محشر میں آپ جائیں گے تو قرآن پاک کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی سفارش کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کو ملے تو آپ اس قرآن پاک سے جڑو، اس قرآن پاک کو پڑھو، اس قرآن پاک سے محبت کرو اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرو۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی یہ دولت عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے
ہمارے بھائی جمیل صاحب کے پوتے اور ان کے نوازوں کو اور جب مولانا نے فرمایا کہ وقت آئے گا آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، الحمدللہ آج میرا بیٹا بھی قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، آج میرا پوتا بھی قرآن پاک کا حافظ ہو گیا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرآن پاک کسے عطا کرتے ہیں۔ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے آپ جڑیں گے، آپ زندہ رہیں گے، نہیں تو آپ مر جائیں گے۔ یہ ہمارا بدن ہے، اس کی ایک روح ہے جس سے بدن زندہ ہے، اور جو روح ہے اس روح کی روح قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک نہیں آئے گا معاشرے میں، بچے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، یہ معاشرہ ڈوب جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں موبائل ہیں، آج ہمارے گھروں میں غیبتیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں بہتان ہیں، آج ہمارے گھروں میں نامعلوم کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج ہم موبائل کو دن رات میں ہزاروں مرتبہ دیکھتے ہیں اور قرآن پاک ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے آپ قرآن پاک کو پڑھو اور یہاں پر آئے ہو اس بات کی تمنا کرو، رشک کرو، دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کراؤ اور قرآن پاک سے جڑو، قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی یہ دستار ادا کریں گے علماء کرام کے ہاتھوں سے، اور ان بچوں کی برکت سے آپ کو قیامت میں تاج ملے گا، خاندان کے آدمی جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر یہ بچے دنیا میں جا کر دین کا کام کریں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، لوگوں کو جہالت سے نکالیں گے اور لوگوں کو اللہ کے آسانے سے جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر بہت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شیخ العظیم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دعا فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔